اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین. اس ماہ مبارک کے 11ویں دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معبود سے دست بدعا اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا اللہم حبب الی فیہ الاحسان، نیکی اور اچھے کام کرنے کی میرے دل میں خواہش اور امنگ پیدا فرما. انسان اگر دیکھا جائے تو فطرتاً انسان توحید پرست ہوتا ہے. یعنی علماء بیان کرتے ہیں، علماء عقائد بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کو کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور پھر پوچھا جائے کہ تمہارا خالق کون ہے تو وہ کہے گا کہ میرا خالق، میرا بنانے والا اللہ ہے. اگر اللہ کا لفظ اسے نہیں آتا ہو تو وہ کسی اور لفظ کو استعمال کرے گا، لیکن مقصد اس کا وہی ہے، خالق اس کا مقصد ہے. انسان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے، وہ اچھائی کی طرف آگے بڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ کی تاریکی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی لیے یہ دعا انسان کی فطرت کے نزدیک، اور اللہ سے جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کی معرفت محبت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے ویسے ویسے معرفت بڑھتی ہے، جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے محبت بڑھتی جاتی ہے. چنانچہ جب ایک کام کی محبت، ایک کام کی لگن انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اسے کسی اور انسینٹیو کی ضرورت نہیں پڑتی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں بچے کو دودھ دینے کے لیے نیند سے اٹھتی ہے تو اسے نیند سے کوئی اور نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کی جو محبت کا جو جذبہ ہے وہ محبت کا جذبہ اسے بستر سے الگ کرتا ہے اور وہ جا کر اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، غذا کی تلاش کرتی، غذا کا انتظام کرتی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اچھے سے اچھا طور پر غذا حاصل کرے اور پرورش پائے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو محبت کی مختلف درجات ہیں، کوئی کسی غریب کے ساتھ محبت کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کوئی اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کوئی کسی اور چیز کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ لٹا کر، حتیٰ اپنی جان دے کر نیکی کرنے پر آمادہ اور تیار ہوتے ہیں. چنانچہ انسان وہ بہترین انسان ہے، نیک انسان ہے، صالح انسان ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے اطراف میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جان پہچان والوں میں عدل اور انصاف اور احسان کا عمل انجام دے. دوسرا جملہ جو اس دعا میں اہم ہے، وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فسق و فجور سے، گناہ اور سرکشی سے میری نفرت بڑھا دے.
یعنی میرے دل میں جس طریقے سے وہاں محبت کے لیے دعا کی، اسی لیے یہاں پر نفرت کے لیے دعا کی کہ میرے دل میں نفرت پیدا کر، غیبت کے سلسلے میں، جھوٹ کے سلسلے میں، کسی کو اذیت پہنچانے کے سلسلے میں۔ انسان اس طریقے سے نیکیوں سے نزدیک اور برائیوں سے دور ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان اس دنیا میں معصومین کو چھوڑ کر ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ کر دیتا ہے، یا عمدن یا سہون یا کسی اور طریقے سے۔ جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو شیطان اس گناہ کو خوبصورت بنا کر خوبصورتی اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور زینت دیتا ہے اسے، اور انسان کو کہتا ہے، انسان گناہگار کو کہتا ہے کہ ایسے گناہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ توجیہ اس کو سکھا دیتا ہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ توجیہ ایک عاصی کو، ایک گناہگار بندے کو شیطان سکھا دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ گناہ کرنے کی عادت رفتہ رفتہ اس کی پختہ ہونے لگتی ہے۔ ایک درجہ، ایک مقام وہ آتا ہے کہ جب انسان برائی کرنے سے ہچکچاتا نہیں ہے، پھر اس کے اندر برائی کرنے کی ایک آمادگی اور تیاری ہو جاتی ہے، اس کے دل میں، اس کے باطن میں زمینہ سازی ہو جاتی ہے اور گناہ کرنے کی، اور پھر وہ گناہ کرنے میں فقط ہچکچاتا نہیں ہے، بلکہ اگلے جو درجہ ہے وہ یہ کہ گناہ کرتے وقت وہ لذت محسوس کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے کہ وہ گناہ کرے۔ مثال کے طور پر غیبت کے سلسلے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرمایا کہ اے بندے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی، مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں اس سے کراہیت محسوس ہوگی۔ تو یہ جو مثال دی ہے، تجسم کیا ہے گناہ کو اللہ نے، تاکہ اس بڑی برائی، غیبت جو بڑی برائی ہے، وہ اس سے انسان کو نفرت پیدا ہو اور وہ انجام نہ دے۔ جناب سلمان اور جناب اسامہ اور دوسرے اصحاب کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کچھ اصحاب نے ان کی برائی کی، غیبت کی، تو اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور کہا کہ تمہارے منہ سے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آج گوشت کھایا ہی نہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ گوشت جو ہے وہ ہے کہ جو تم نے سلمان اور اسامہ کی غیبت کی تھی، یہ اس وجہ سے تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول مجسم، گناہ کو مجسم کر کے بتلا رہے تھے کہ یہ گناہ تمہارے اندر اس طریقے کی برائیاں پیدا کرتا ہے۔ تیسرا جو جملہ ہے، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ بِعَوْنِكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ۔ نیکی سے محبت، گناہ سے نفرت، اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے غضب سے دوری، اللہ کے غضب کا خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو جہنم میں اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اگر کوئی اس نے نافرمانی کی تو اس ظلم کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو اس دنیا میں گناہ سے بچنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہم یہ تو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا غضب بھی بہت خطرناک اور شدید ہے۔ اللہ اگر کسی کو پکڑ میں لے آئے تو پھر اس کا بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ قدرت مند جو ہستی ہے وہ اللہ ہے۔ اگر اللہ کسی پر عذاب کرنا چاہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ غضب اللہ عقابہ، کہ اللہ کا جو غضب ہے وہ اس کا عذاب ہے۔
ورضاہ ثوابہ، اور جو اس کی رضایت اور اس کی خوشی ہے وہ اس کا ثواب ہے۔ اگر اللہ کبھی ثواب دینا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی اور خوش ہے اس بندے سے اور ان لوگوں سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عذاب میں مبتلا ہو جائے، کوئی مشکل پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن کی دعا اس جملے پر ختم کریں کہ یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کی پکاروں کو سننے والے، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ الہی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لمن خلق الانسان وعلمہ البیان والتبیان واوضح له الہدى والایمان۔ الصلاة والسلام علی من خص بالفرقان والآثار المحمودة الإحسان، ثم الصلاة والسلام على حجج الرحمن المطهرين عن الرجس بنص القرآن، ثم الصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين علیہ السلام، ثم الصلاة والسلام على امام زماننا ولی امرنا حجت عصرنا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، لعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی خدمت میں نے سورہ احزاب کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے نبی کو مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے تصرف حاصل ہے، یعنی میرا نبی اولویت رکھتا ہے مومنین کی جانوں پہ تصرف کرنے کا، اور نبی کریم کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ ازواج النبی کو امت کی یعنی امہات المومنین کہا گیا ہے، اہل ایمان کی مائیں کہا گیا ہے۔ تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ شخصیت ہیں کہ جو سب سے پہلی ام المومنین ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور پیغمبر اسلام کی سب سے طویل رفاقت ہے۔ 25 سال پیغمبر اسلام اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے وقت گزارا ہے، یعنی سب سے طویل رفاقت 25 سال، اور 10 سال میں پیغمبر اسلام کی 11 ازواج رہیں یا 12 رہیں، جو مختلف روایات ہیں اس کے مطابق، مگر جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ پیغمبر اسلام نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ کوئی اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ہم منصب بن کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے آ کے بیٹھے، کیونکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام ہے، اور قرآن کریم میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے جا بجا فضائل موجود ہیں، اور احادیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل موجود ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں جو شخصیت یعنی ان کی قرآن کریم نے پیش کی ہے، سورہ والضحیٰ میں ارشاد ہوتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرا رسول ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، آپ کو محتاج پایا،
اور آپ کو غنی کر دیا. تو مفسرین لکھتے ہیں فاغنا باموال الخدیجہ کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے غنی کر دیا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ جب پیغمبر اسلام سے شادی ہونے لگی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی، تو اس سے پہلے پیغمبر اسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت لے کے شام تشریف لے گئے. شام جب گئے، واپسی پہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ نے ساری تفصیلات سفر کی بتائیں. بی بی نے پوچھا کہ سنا اتنا نفع مجھے کبھی بھی نہیں ہوا تھا جتنا اس بار ہوا ہے. تو میسرہ نے کہا کہ یہ کوئی عجیب شخصیت کے مالک ہیں، ان کے ہر جگہ میں تو معجزات دیکھ دیکھ کے حیران ہوا ہوں. میں جناب میسرہ نے جب معجزات کی تفصیل بیان کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے کہ محمد مصطفیٰ کی شخصیت تو وہ ہے کہ رستے میں سیلاب آ گیا تھا اور علاقے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سیلاب 1 مہینے سے پہلے ختم نہیں ہوتا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا دیکھو دوسرے قافلے والے واپس جا رہے ہیں مگر ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم صبح یہاں سے گزر کے جائیں گے. میسرہ کہتا ہے کہ میں چشمدید گواہ ہوں کہ صبح پانی نے ہمیں رستہ دیا اور سیلاب تھم گیا. یہ پیغمبر اسلام کی ذات شریف کی برکات تھی کہ جتنا نفع اس سفر میں ہوا اتنا نفع کبھی نہیں ہوا. تو جناب میسرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو پیغمبر اسلام کے معجزات بتلاتے رہے کہ بی بی کوئی جتنا کا داور شخص محمد مصطفیٰ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے وہ ان کی شخصیت کے سامنے پست نظر آتا ہے، اور جہاں سے یہ گزر جاتے ہیں اس مقام پہ کم از کم 2 دن خوشبو نبوت باقی رہتی ہے. اور جہاں سے حضور گزر جاتے ہیں اگر درخت سڑ چکا ہو، جل چکا ہو، پھل نہ دیتا ہو اور حضور اس کے نیچے تشریف فرما ہو جائیں تو وہ درخت سرسبز ہو جاتا ہے، ثمر آور ہو جاتا ہے. اگر پتھر کو اٹھا لیں پتھر کا کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے. جہاں سے یہ گزرتے ہیں اس علاقے کے درخت اور پتھر بھی صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. یہ شخصیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب جناب میسرہ نے حوال سنائے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے ملنے کی خواہش کی. جب پیغمبر اسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں تشریف لے گئے، بادل نے سر پہ سایہ کیا ہوا تھا اور ہمیشہ بادل پیغمبر اسلام کے سر ایک دست پہ سایہ فگن رہتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر بادل کی بجائے دھوپ آ جائے اور دھوپ پیغمبر اسلام کے جسم اقدس کا سایہ زمین پہ پڑنے لگ جائے تو کسی کا قدم پیغمبر اسلام کے سائے پہ نہ جائے، اس لیے پیغمبر اسلام کا سایہ نہیں تھا. اور جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے خود پیغمبر اسلام کی زبانی یہ حالات سنے اور دیکھا کہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئی. اور اس وقت ایک یہودی عالم بھی ان کے پاس موجود تھا. اس یہودی عالم نے مہر نبوت کا مشاہدہ کیا اور ملاحظہ کر کے کہا کہ یہ شخصیت وہ ہے کہ جس کے بارے میں تورات میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، جس کے بارے میں انجیل میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، یہ تو مستقبل کے نبی ہیں. تو بی بی نے خود شادی کی خواہش کا اظہار کیا. دیکھیے اللہ نے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی خواہش کا اظہار کروا کے مستقبل کے مورخ کا قلم توڑ دیا کہ کل مستقبل کا مورخ کو یہ نہ لکھ دے کہ بی بی خدیجہ مالدار خاتون تھی اسی لیے پیغمبر اسلام نے شادی کی خواہش کی تھی. پیغمبر اسلام نے خواہش نہیں کی بلکہ بی بی خدیجہ نے خود شادی کی خواہش کی. اور کیا بات ہے اس ہستی کی کہ جب بی بی خدیجہ کی شادی پیغمبر اسلام سے ہوئی، بعض لوگ ہمارے برادران کہہ دیتے ہیں کہ بی بی اس وقت بیوہ تھی. نہیں، اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ کئی بڑے بڑے رشتے آتے رہے تھے مگر بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس بات کو شیعہ سنی علماء نے تسلیم کیا ہے. 3 صدی کے سید احمد انہوں نے اپنی کتاب الاستغاثہ میں تسلیم کیا ہے، اور 5ویں صدی کے ابو القاسم ابو اسماعیل نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں تسلیم کیا ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ باکرہ تھی، کنواری تھی، غیر شادی شدہ تھی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جسے امینہ عصمت بننا ہو، جس بی بی کو 13 معصومین کی ماں بننا ہو، کسی غیر معصوم کی کیا مجال کہ اسے مس کر سکے. تو بی بی کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے. بی بی باکرہ تھی اور جب پیغمبر اسلام سے شادی بی بی کی پہلی شادی ہے. اور بعض لوگ یہ اشتباہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جو بیٹیاں تھیں وہ بی بی کی پہلی شادی سے، حالانکہ نہیں، وہ بیٹیاں بی بی کی ہمشیرہ
تیرہ بی بی حالہ کی بیٹیاں تھیں. حالہ کی شادی ابو الہند سے ہوئی تھی. ابو الہند کے بعد جب بی بی اپنے بھائی کے گھر یا بولا ان کا انتقال ہو گیا، جب بی بی حالہ اپنی بہن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر آئیں اور وہ بیٹیاں ان کی شفقت میں ان کے پاس پلنے لگیں تو وہ ان کی بیٹیاں کہلائیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ بیٹیاں یعنی بہن کی بیٹیاں تھیں، ان کی بھانجیاں تھیں. اور عرب کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کو لے پالک لے لیا جاتا ہے تو وہ اس کا بیٹا یعنی بیٹے کی طرح کہلایا جاتا ہے، جیسے جناب زید پیغمبر اسلام کے بیٹے کہلواتے تھے. اسی طرح تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کی جب شادی ہوئی اور حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا تو حضرت ابو طالب کا خطبہ نکاح تاریخ نے محفوظ کیا، ابن واضح یا تاریخ یعقوبی اور مختلف تواریخ نے اس خطبے کے الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے جو خطبہ دیا تھا انہوں نے یہ فرمایا، خطبے میں فرمایا تھا الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا. تو اگر ابو طالب اللہ کو نہیں مانتے تھے تو کس اللہ کی حمد کر رہے تھے کہ جس بی بی کا نکاح پڑھا جائے. اور جب بی بی کی شادی ہو کے پیغمبر اسلام کے گھر جناب ابو طالب کے سین میں بی بی نے اپنے نوکروں سے کہا کہ میرے اموال میں سے، بی بی اتنی بڑی عرب کی رئیس تھی، اتنی بڑی کہ ان کا لقب تھا ملیکۃ العرب، پوری عرب کی مالک، 70,000 اونٹ کی مالک تھی بی بی. اور اس میں سے کم از کم جو روایت ہے کہ 30,000 اونٹ سامان تجارت لے کے مختلف ملکوں میں جاتا تھا. کوئی یمن جاتے تھے، کوئی شام جاتے تھے، کوئی مصر جاتے تھے، مختلف علاقوں میں سامان تجارت لے کے 30,000 اونٹ جاتا تھا. اور اگر ہر 3 اونٹوں کے ساتھ ایک ساربان ہو تو اس زمانے میں 30,000 عرب بی بی کا ملازم تھا. 30,000 عرب یعنی 10,000 30,000 اونٹ اگر جائیں تو 10,000 بندہ ان کے ساتھ چاہیے. 10,000 بندہ تو اونٹوں کے ساتھ گیا، اس کے علاوہ منشی اور مختلف چیزوں کے معاملات کی نگہبانی کرنے والے. یعنی اتنی بی بی اتنی بڑی تاجر تھی کہ بی بی کا دوسرا لقب ہے سیدۃ التجار. اس زمانے میں جو عکاظ کا میلہ لگتا تھا اس میں جو دنیا بھر سے مال تجارت لے کے تاجر آتے تھے وہ سب سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں آتے تھے. بی بی اس انٹرنیشنل منڈی کا اس میں سامان تجارت کا ریٹ طے کرتی تھیں. بی بی کے طے کردہ ریٹ کے مطابق تاجر اپنا سامان تجارت بیچا کرتے تھے. اس زمانے میں سیدۃ التجار بی بی کا لقب تھا. اور جب بی بی کی شادی ہوئی اور پیغمبر اسلام کے گھر آئیں جناب ابو طالب کے سین میں، بی بی نے اپنے نوکروں سے کہا کہ میرا جو صرف سونے کی اشرفیوں کا خزانہ ہے وہ لا کے سین میں ڈھیر کیا جائے. نوکروں نے لا کے ڈھیر کیا. ایک طرف پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے، ایک طرف بی بی خدیجہ الکبریٰ کھڑی تھی تشریف فرما تھی. دونوں ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے، اتنا بڑا ڈھیر لگ چکا تھا. اور وہ سارے کا سارا سامان بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. لوگ بی بی خدیجہ الکبریٰ سے زکاتیں لے لے کے غنی بنتے رہے. بی بی نے اعلان کروا دیا کہ جس جس نے میرا قرض دینا ہے، پورا عرب میرا مقروض ہے، آؤ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے جاؤ، میں قرض معاف کرتی جاؤں گی. بی بی خدیجہ الکبریٰ کی قربانی سب سے بڑی قربانی جو مال کی قربانی ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اتنا مال دیا اسلام پر. دیکھیں کوئی بھی تحریک ہو، کسی بھی تحریک کا، عالمی تحریک کا اگر آغاز کرنا ہو تو اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مال کی، دوسری فکر اور سرپرستی کی. تو اسلام کی تحریک کی بنیادوں میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال خرچ ہوا اور حضرت ابو طالب کی فکر و سرپرستی خرچ ہوئی. اور مسلمان وہ ہے کہ جو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا احسان بھی یاد رکھے اور حضرت ابو طالب کا احسان بھی یاد رکھے. اور اس زمانے میں جب نئے نئے مسلمان ہوتے تھے مکے میں سر اٹھا کے وہ چل سکتے مسلمان ابو طالب کی وجہ سے سر اٹھا کے چلتے تھے. اور مسلمان کھانا خدیجہ الکبریٰ کی وجہ سے کھاتے تھے. اگر کہیں کوئی تبلیغی مشن پیغمبر اسلام نے بھیجنا ہوتا تو اس مشن کے لیے مدد کی جاتی، جانوں والوں کے لیے سواریاں دی جاتی، ان کے اہل خانہ کو خرچ دیا جاتا، انہیں زاد راہ دیا جاتا. تو سب کچھ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے خزانے سے دیا جاتا. اور اسلام کی بنیادوں میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا دیا ہوا خزانہ کام آتا رہا ہے. اور بی بی خدیجہ الکبریٰ نے سب کچھ لٹا دیا اللہ کی راہ میں، کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا. حتیٰ کہ ہمارے بھائیوں کو علماء سیرت نے لکھا ہے
ایک وہ وقت آیا جب بی بی نے سوئی ڈھونڈنا تھی اور چراغ میں تیل نہیں تھا، پیغمبر اسلام کو بلوایا، نور رسالت سے سوئی ڈھونڈی، پیغمبر اسلام نے کہا خدیجہ تو نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو نے سب کچھ اسلام کی سر بلندی کے لیے دے دیا، خدیجہ تو نے اپنے لیے بچا کے کچھ نہیں رکھا۔ بی بی خدیجہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میں نے خسارے کا سودا نہیں کیا، یا رسول اللہ میں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، میں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، میں نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے دے دیا، مگر یا رسول اللہ میں زہرا کی ماں بن گئی، یا رسول اللہ میں اس گھر کی مالکن بن گئی جس گھر پہ اللہ سلام بھیجتا ہے۔ تو کیا کہنے اس بی بی کی عظمت کے کہ جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ والضحیٰ میں، ارشاد ہو رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرا رسول ہم نے آپ کو محتاج اور تنگ دست پایا اور آپ کو غنی کر دیا، اغنا باموال الخدیجہ، خدیجہ کے مال سے غنی کیا۔ اسی سورہ والضحیٰ میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے رسول ہم نے آپ کو یتیم پایا اور اپنی آغوش میں لیا۔ یعنی اس سورہ والضحیٰ جو ہے اس میں حضرت ابو طالب کا قصیدہ بھی ہے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کا قصیدہ بھی ہے، قرآن ہے یہ اہل بیت کا قصیدہ، سورہ دار جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا قصیدہ ہے، اور سورہ والضحیٰ جو ہے وہ ان کی والدہ گرامی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا قصیدہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی کی شان میں اللہ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں یعنی اس 25 سالہ رفاقت میں اللہ نے فقط تعریف ہی بیان کی ہے، خداوند کریم نے، اور دوسرے مقامات پر مدنی صورتوں میں جو پیغمبر اسلام کی مدنی زندگی ہے اس میں جو ازواج مطہرات ہیں جو امہات المومنین ہیں ان میں مختلف کی شخصیات تھی، مختلف طرح کی شخصیات تھی، وہاں کسی مقام پہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کئیوں کو، کئی کے لیے سخت الفاظ بھی قرآن نے استعمال کیے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بھی کہا ہے کہ گھروں میں ٹھہرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جہالت کے زمانے کی طرح بے پردگی نہ کرو، کہیں جھڑکیاں بھی دی گئی ہیں، فقط سقط قلوبکما کی جھڑکی بھی دی گئی ہے، مگر خدیجہ الکبریٰ وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت کی اللہ نے تعریف و توصیف ہی کی ہے، ان کے مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے، ان کے خلوص کی وجہ سے انہوں نے پیغمبر اسلام کی اس خلوص کے ساتھ خدمت کی کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ دیکھیں اسی لیے پیغمبر اسلام بھی تعریف فرماتے تھے ہر مقام پہ بیٹھ کے، اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمت کو بیان کر۔ اسی کے ضمن میں پیغمبر اسلام تعریف فرماتے تھے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی، ہر وقت تعریف و توصیف کرتے تھے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت اسلام پہ پیسہ خرچ کیا جب پیسہ خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت میری مدد کی جب میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قریش کی اس بوڑھی بنی اسد کی اس بوڑھی کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے منہ میں دانت بھی کوئی نہیں تھا، تو پیغمبر اسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ خدیجہ وہ ہستی ہے، خدیجہ نے میرے ساتھ اس وقت نماز پڑھی ہے جب پیغمبر اسلام جماعت کراتے تھے اور نماز میں جماعت میں بی بی خدیجہ الکبریٰ ہوتی تھی، حضرت جعفر طیار ہوتے تھے اور مولا علی مرتضیٰ ہوتے تھے، یہ جماعت پڑھنے والے ہوتے تھے اور محمد مصطفیٰ جماعت کرانے والے ہوتے تھے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کی اسی لیے اللہ نے تعریف کی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ یعنی قرآن تعریف کر رہا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور انہوں نے اس پہ پھر شک نہیں کیا، اس پہ کسی قسم کا پھر شک نہیں کیا، بلکہ جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے اور اپنے نفسوں کے ذریعے، اپنے جانوں کے ذریعے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ جتنا جہاد اپنے مال کے ذریعے کسی نے نہیں کیا، سب سے زیادہ جہاد بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال سے کیا ہے، سب سے زیادہ مال بی بی خدیجہ الکبریٰ نے خرچ کیا ہے۔ اور دوسری بات نفسوں کے ذریعے بھی جہاد، وہ بی بی پہ واجب نہیں تھا، عورت پہ جہاد پہ صحیح واجب ہی نہیں ہے،
اس کے علاوہ اور جو قربانیاں ہو سکی ہیں سیدہ نے قربانیاں بھی دی ہیں. مثلا جب پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت کیا تو اہل مکہ نے بائیکاٹ کر دیا، سارے قریش نے، اور بنو ہاشم کو مکہ چھوڑ کر شیب ابی طالب میں منتقل ہونا پڑا. اور شیب ابی طالب میں جا کے اس وقت 3 سال یہ حالات رہے کہ اہل بیت نے، بنو ہاشم نے پتے کھا کے گزارا کیا، اور حضرت ابو طالب 80 سال کے نحیف و نزار بوڑھے بزرگ جناب ابو طالب اس وقت ننگی تلوار لے کے محمد مصطفیٰ کے سرہانے کھڑے ہو کے ساری رات پہرا دیتے. کبھی محمد مصطفیٰ کے بستر پہ جناب عقیل کو سلا دیتے، کبھی جناب جعفر کو سلا دیتے، کبھی جناب علی کو سلا دیتے کہ اگر دشمن شب خون مارے تو مارا جائے تو ابو طالب کا بیٹا مارا جائے، اللہ کا رسول باقی رہے. تو یہ قربانیاں مال کے ذریعے بھی دی گئیں، یہ قربانیاں نفسوں کے ذریعے بھی دی گئیں. انہی ہستیوں کی اللہ تعریف فرما رہا ہے، انہی ہستیوں کی محمد مصطفیٰ نے بھی بار بار تعریف و توصیف فرمائی ہے. اور یہ ازواج مومنین یعنی ازواج رسول جو ہیں امہات المومنین، یہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات ہے 10 رمضان بعثت کے 10ویں سال آپ کی وفات ہوئی، یعنی آپ کی رفاقت رسول اللہ کے ساتھ 25 سال کے قریب ہے. اور اس رفاقت میں قربانی دی ہے بی بی نے. جب آخری وقت آیا نا، آخری دن آیا جناب سیدہ کا خدیجہ الکبریٰ کا، تو بی بی نے پیغمبر اسلام کو اپنے پاس بٹھایا وصیتیں کرنے کے لیے. یعنی وہ خدیجہ الکبریٰ جو محسن رسول ہے، جو رسول کا محسن ہے وہ اللہ کا محسن ہے، وہ خدیجہ الکبریٰ جو محسن اسلام ہے. اور جب علماء نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن جو سب سے پہلے مقدمہ عدالت الہیہ میں پیش کیا جائے گا، چھٹے امام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کس کا مقدمہ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا. صحابہ نے مختلف باتیں کی، کسی نے کہا کہ حضرت علی اکبر کا، کسی نے کہا مولا امام حسین علیہ السلام کا. مولا فرماتے نہیں، سب سے پہلا مقدمہ جو پیش کیا جائے گا وہ جناب محسن شہید کا پیش کیا جائے گا. اور جناب محسن شہید کی لاش لے کے بی بی خدیجہ الکبریٰ اور بی بی فاطمہ بنت اسد اللہ کی کچہری میں پیش ہوں گی. اور وہ محسن اسلام جب بی بی کا آخری وقت آیا، خود نہیں کہا پیغمبر اسلام کو کہ یا رسول اللہ میرے پاس کفن نہیں ہے. بی بی فرماتی ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو کہ فاطمہ اپنے بابا سے کہہ دیں کہ میرے پاس کفن نہیں ہے. ازادر و محسن اسلام کے لیے پیغمبر اسلام نے اپنا کرتا کفن کے لیے دیا. اور بی بی نے آخری وقت پیغمبر اسلام کو بٹھایا، کہا یا رسول اللہ میری ایک وصیت یاد رکھنا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں خدیجہ کیا وصیت ہے؟ بی بی فرماتی یا رسول اللہ میری زہرا دنیا میں اکیلی ہے، زہرا کا بھائی کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ میں یہ وصیت کرتی ہوں کہ میری زہرا کبھی نہ روئے. ازادارو پیغمبر اسلام نے کہا خدیجہ میری زندگی میں زہرا کبھی نہیں روئے گی. ازادارو میں کہتا ہوں جب بی بی دنیا سے چلی گئی، پیغمبر اسلام بی بی کا جنازہ لے کے جانے لگے تو سیدہ فاطمہ زہرا اپنی والدہ سے لپٹ لپٹ کے رو رہی تھیں اور پیغمبر اسلام ہٹا رہے تھے. میں کہتا ہوں بی بی آپ کو یقیناً بہت بڑا صدمہ آیا. بی بی خدیجہ الکبریٰ جیسی والدہ آپ سے الوداع ہو رہی تھی، دنیا چھوڑ کے جا رہی تھی بی بی، مگر اس آپ نے جب اپنی والدہ پہ غم کیا، ان کے غم میں روئیں، ان سے لپٹ رہی تھی، تو آپ کو ہٹانے والے محمد مصطفیٰ اتنے شفیق باپ تھے، اتنی شفقت اور پیار سے ہٹا رہے تھے. مگر بی بی ذرا کربلا میں دیکھیے آپ کی پوتی بی بی سکینہ جب اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی تو ان کو ہٹانے والا پیار سے نہیں ہٹا رہا تھا، شمر ملعون تماچے مار کے ہٹا رہا تھا، شمر ملعون ظلم کر رہا تھا، درے مار رہا تھا. بس عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ امامیہ اسلامک کونسل یورپ اور علماء کونسل آف علماء امامیہ شنگن جو تبلیغی کام یورپ میں کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما.
یہ کابینہ جو ملت کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ رمضان المبارک کی برکت سے میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ اسماء مبارک میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے، ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے، میرے اللہ محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ کے صدقے اس کرونا جیسی وبا سے پوری عالم انسانیت کو محفوظ و مامون فرما، حفظ و امان عطا فرما۔ بار اللہ دنیا میں مومنین کی حاجات پوری فرما۔ میرے اللہ دنیا بھر کے مومنین کو خیر و عافیت، حفظ و امان عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو خیر و عافیت عطا فرما۔ میرے اللہ عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ میرے اللہ تمام مسلمانوں کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں امن و امان عطا فرما۔ ہمارے زمانے کے وارث کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں اوان و انصار میں شمار فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودفیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اجل فرجہم و فرجنا